الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایک ضابطہ عطا کیا ہے. اگر اس ضابطے پر انسان چلتے رہیں تو اس پوری کائنات کے اندر امن و امان اور آشتی قائم رہے گی. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کا جو مسئلہ ہے وہ انتشار اور فساد، قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا ہے، جس کو آج کی زبان میں دہشت گردی کہتے ہیں کہ دہشت گردی پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے. بالکل آہستہ کر دیا تم نے یار، تھوڑا سا اونچا کرو. دہشت گردی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس دہشت گردی سے محفوظ اور مامون ہو. مقدس مقامات ہوں یا مغربی دنیا ہو، ترقی یافتہ لوگ ہوں یا پسماندہ علاقے کی دنیا ہو، ہر جگہ یہ دہشت گردی اور ٹیررزم پھیل رہا ہے. اور اس ٹیررزم کو روکنے کے لیے دنیا بڑے بڑے اقدامات کر رہی ہے. عالمی قوتیں اس کے لیے متیقظ اور بیدار ہیں. جگہ جگہ مختلف ضابطے بنا رہے ہیں. سیکورٹی کے عجیب و غریب یونیک انتظامات کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک، جو سپر پاور، ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والا، اس میں بھی دہشت گردی ہو جاتی ہے. وہاں بھی ٹیررزم کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. پھر مکہ مدینہ کی مقدس سرزمین کہ جہاں پر پرندہ پر نہیں مارتا، وہاں اس حدود حرم میں داخل ہونے والا کبوتر وہ اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھتا ہے. وہاں دانہ چگنے والی چڑیا وہ اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھتی ہے. وہاں پر چلنے والی چیونٹی وہ اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھتی ہے. یہاں تک کہ بالوں میں رینگنے والی جوئیں تک اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھتی ہیں کہ اس لیے وہ حرم میں داخل ہو گئی ہیں اور اب ان کی جان محترم ہے، اب ان کو کوئی ایذا نہیں دے سکتا. لیکن آپ نے دیکھا ابھی گزشتہ دنوں میں ہی کہ مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے بالکل قریب جنت البقیع کے سامنے دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا.
اور کتنے افسوس اور صدمے کی بات کہ ان ظالموں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا۔ آج چھوٹے سے بڑے منصب والے کے پاس سے لوگ دبے پاؤں گزرتے ہیں کہ ہماری پاؤں کی آہٹ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ گھر میں ہم اپنے باپ کی مقدس اور تقدس وجود کی وجہ سے دبے پاؤں گزرتے ہیں کہ ابا جی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے شور و غوغا سے ان کو ایذا نہ ہو۔ ہم ابا کی احترام کا خیال کرتے ہیں، ہم اپنی اماں کا احترام کا خیال کرتے ہیں، ہم اپنے استاد کے احترام کا خیال کرتے ہیں۔ اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتے کہ میرے اماں کو تکلیف نہ پہنچے، ابا کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اس ظالموں نے دہشت گردی کا واقعہ رونما کیا۔ کیا اس دھماکی کی آواز اس مسجد نبوی کے اندر بیٹھنے والے لوگ جو افطار کے لیے بیٹھے تھے، انہوں نے اس آواز کو اتنے زوردار طریقے سے سنا کہ ان کے دل دہل گئے، ان کے وجود کانپ اٹھے، بلکہ بہت سو نے تو بیچاروں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عید کے گولے بج گئے ہیں، لہٰذا عید کا چاند نظر آ گیا، لہٰذا وہ اپنے بوری بستر باندھ کر دوڑنے لگے، اعتکاف توڑ دیے۔ لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ کسی ظالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تقدس کا بھی لحاظ نہ رکھا، اس دربار شاہی کی عظمت کا بھی خیال نہ رکھا کہ اس نے وہاں بم دھماکہ کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس دھماکے کی آواز سے ایذا نہیں ہوئی ہوگی؟ جس رسول کے سامنے صحابہ کو یہ حکم ہوا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میرے اس نبی کی آواز سے اپنی اونچی آواز بھی نہ کرنا، تمہاری بلند آواز سے میری نبی کو تکلیف پہنچے گی، میرے نبی کو ایذا ہوگی، تم اپنی آواز کو پست کر کے میری نبی سے بات کیا کرو، تم دروازے پہ کھڑے ہو کر یا محمد کہہ کے نہ پکارو، اس لیے کہ تمہاری اس آواز سے رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ وہ گھر کے اندر وہ تمہاری خاطر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ان پر وحی نازل ہو رہی ہو سکتا ہے وہ اللہ سے احکام شریعت لے رہے ہوں، اور وہ باہر آ کر تمہیں اشاعت کریں گے، اس کی تمہیں ان احکام کی دعوت دیں گے۔ تم دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں دے کر ان کے وحی کے سلسلے کو منقطع نہ کرو، ان کے اس کسب فیض کو منقطع نہ کرو، خاموش ہو کر بیٹھے رہو۔ جب رسول اللہ اپنے منشا اور مرضی سے باہر نکلیں گے تو تب تم ان سے ملاقات کرو۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے احکامات نازل کر دیے۔ جب ایک بدو صحابی دروازے پہ کھڑے ہو کے پکارا یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، ذرا ہماری بات سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ حجرات نازل کر دی، تم ایسا نہ پکارو اپنے نبی کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، خاموش ہو کر دروازے پر بیٹھ جاؤ۔ جب رسول اللہ باہر نکلیں گے اب رسول اللہ سے بات کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز پر بھی بلند نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کانپنے لگے، کیونکہ آواز آپ کی طبی طور پر بلند تھی، آپ کو یہ خوف طاری ہو گیا، کیونکہ وعید کیا سنائی قرآن نے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر کانپ اٹھے، یا رسول اللہ میں تو اونچی آواز والا ہوں، میری طبی طور پہ آواز اونچی ہے، میں جب آپ سے گفتگو کرتا ہوں میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، کہیں میں اس وعید میں تو نہیں داخل ہو گیا، میرے اعمال سلب تو نہیں ہو گئے، میں نے تو آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اپنی عزت آبرو کی قربانیاں، اپنے ایمانوں کی قربانی تم آپ پر دی ہیں، میں تو ہر وقت آپ کو دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے اعمال سلب ہو جائیں۔ اور اتنی آہستہ گفتگو کرنے لگے کہ رسول اللہ کو کان لگانا پڑتا تھا، اور فرماتے عمر ذرا اونچا بولو، کیونکہ آپ اتنا ڈر گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری آواز اونچی ہو جائے رسول اللہ پر۔ اور آج اس ظالم نے رسول اللہ کے پڑوس کے اندر یہ جو بم دھماکہ کیا، ایک نہیں دو نہیں تین بم دھماکے، اور کتنی زوردار آواز مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئی کہ وہاں افطار کرنے والے لوگوں نے کہا کہ ایسا زوردار دھماکہ ہم نے کبھی سنا نہیں، ہم حیران ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن جب پتہ چلا، اللہ اکبر، رسول اللہ کے دربار کے خادم شہید ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے 4 اہلکار پولیس کے لوگ 4 شہید ہوئے، کوئی کہتا ہے 6 شہید ہوئے، کوئی کہتا ہے 16 شہید ہوئے۔ دسترخوان بچھا کر بیٹھے ہیں افطار کے لیے، وہ سپاہی افطار کے لیے دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا آتا ہے، 19 سال کا نوجوان سعودی،
آتا ہے، کہا کہ میں تمہارے ساتھ افطار کر لوں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، آ جاؤ ہمارے سفرہ پر آ جاؤ، ہمارے سفرہ پر آ جاؤ۔ اگرچہ یہ سیکورٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، اس شخص نے کہا کہ میں افطار کر لوں، بجائے اس کے وہ یہ کہتے کہ دیکھو یہاں سیکورٹی کے لوگوں کا دسترخوان ہے، آپ مسجد نبوی کے اندر جائیے، وہاں پر دسترخوان عوام کے لیے ہے۔ لیکن مدینے والے تو انکار کرتے نہیں، مدینے والوں کو تو اللہ نے ایک جمال عطا کر رکھا ہے، مدینے والوں کو تو مدد، نصرت، خدمت کا اللہ نے وہ خاصہ عطا کر رکھا ہے جو مدد، نصرت اور خدمت کا خاصہ رسول اللہ کو مکہ سے مدینہ لے آیا تھا، مکہ سے مدینہ لے آیا، اور آپ نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا۔ قبیلہ انصار والے انصار ثابت ہوئے کہ یہ نصرت کرنے والے ہیں، رسول اللہ کی مدد کرنے والے۔ مکے والوں جب دھتکار دیا رسول اللہ کو ستایا، ان کی جان کے دشمن ہو گئے، تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے، آپ آئیے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اپنے مال قربان کر دیں گے، اپنی عزت آبرو ہماری قربان ہو جائیں گی، لیکن آپ کو ہم عزت و آبرو دیں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے، اور مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام و راحت دینے میں کوئی پس و پیش نہیں کیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ جب آپ نے اخوت کا ضابطہ قائم کیا، ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، تو وہ ایسے بھائی بنے کہ ان انصاریوں نے اپنے کاروبار بھی آدھے کر دیے، یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں، کہا کہ میرے انصاری بھائی میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس میری ایک بیوی سے تو نکاح کر دے۔ اتنی قربانی کو دے سکتا ہے؟ آج ہم بڑے غیرت مند بنتے ہیں، انہوں نے اپنی غیرتیں بھی قربان کر دی، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دینا گوارا کیا، ہم طلاق دیتے ہیں، آپ میری اس بیوی سے نکاح کر لیجئے، میرے اس کاروبار میں شراکت کر لیجئے، میرے اس کاشتکاری میں شریک ہو جائیے، سب کچھ قربان۔ لیکن کتنے انصار مہاجر صحابیوں نے کہا نہیں، بس آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دیجئے، بس ہم تجارت خود کریں گے۔ انہوں نے بھی ان کی اس خودداری کا لحاظ رکھا، ان کی غیرت کا لحاظ رکھا، بس بازار کا راستہ دیکھا اور وہ خود کاروبار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو برکت عطا فرمائی۔ تو انصار والوں نے ایسی خدمتیں کی، تو انصار والے، مدینہ والے بھلے کہاں منع کر سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مدینہ والے دسترخوان جب بچھاتے ہیں، آپ کو خبر نہیں اصل میں یہ رسول اللہ کی حکم اور منشا سے دسترخوان بچھتے ہیں۔ وہ جو مسجد نبوی کے اندر دسترخوان بچھے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ آپ کو ضیافت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب رسول اللہ کے خدام ہوتے ہیں، رسول اللہ کے خادم ہوتے ہیں، ان کے دسترخوان جو بچھتے ہیں، یہ رسول اللہ شاہی جو ہے وہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھ کر وہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ دسترخوان بچھا دو، ان میرے خدام کے لیے، میرے زائرین کے لیے، میرے عاشقوں کے لیے، یہ دنیا کے کونے کونے سے آ کر آج میرے پاس جمع ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کی طرف سے یہ ضیافت ہوتی ہے، اس لیے کہ مکہ کے اندر ضیوف الرحمان، رحمان کے ہم مہمان ہوتے ہیں، اور مدینہ میں ضیوف الرسول اور رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو ان بیچارے سیکورٹی والوں نے کہا کہ ہاں حاجی تفضل آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ وہ ظالم بیٹھا ہے، بس کچھ لمحے بیٹھا ہوگا، خود کش حملہ چونکہ کرنا تھا، پھٹا ہے، دھماکہ ہوا ہے، جو قریب جتنے بیٹھے سب شہید ہو گئے۔ خود تو ظالم جہنم میں گیا، ان کے جنت کا سامان کر دیا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دربار کے خادم تھے، رسول اللہ کے دربار کے محافظ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اور روزے کی حالت میں گئے، ابھی افطار بھی نہیں کر پائے بیچارے، ابھی افطار کے لیے منتظر تھے، آخری لمحات۔ کمال ہے ان کی، مرنا تو سب نے ہے، لیکن ان کی شہادت پر سبحان اللہ، قربان جو ان کی خوش قسمت شہادت پر کہ انہوں نے رسول اللہ کے دسترخوان پہ افطار کیا ہوگا، اور کل روزے قیامت میں جب اٹھیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس حال میں انسان مرتے ہیں اسی حال میں اٹھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آ کے پر مارا ایک قبر پر، قبر کھلی اور کہا قم بسم اللہ، کھڑا ہو جا۔ وہ جب اٹھا ہے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے اٹھا، اور دوسرے پر مارا، قبر پھٹی، کہا قم بسم اللہ، کھڑا ہو جا، تو ہائے ویلا اپنے بتوں کو پکارتا اٹھا۔ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے حبیب، دنیا کے اندر انسان جس حال میں مرتے ہیں اسی حال میں کل روز قیامت کو اٹھیں گے۔ جو ایمان پر مرا وہ ایمان کا کلمہ کہتا ہوا اٹھے گا، جو کفر و شرک پر مرا وہ کفر و شرک کا کلمہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ اور روزے کی حالت میں شہید ہونے والے اہلکار
کل روز قیامت میں روزے کی حالت میں اٹھیں گے، روزے داری کی حالت میں اٹھیں گے۔ اے رب ذوالجلال، ہم نے قیامت کے طویل ترین عرصہ، لوگ تو صبح سے شام تک روزہ رکھتے تھے، ہم نے تو اتنا لمبا روزہ رکھا ہے جب سے ہم مرے ہیں، اور قیامت جب سے برپا ہوئی ہے صدیاں صدیاں گزر گئی ہیں، ہمیں اللہ تیری رضا کے لیے بھوکے پیاسے پڑے ہیں، روزے کی حالت میں بیدار ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔ مرنا تو سب نہیں ہیں، لیکن کس شان کے ساتھ اور کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے دربار کے محافظ ہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جن ظالموں نے یہ کیا، اور اس حدود کے اندر کوئی غیر مسلم تو داخل نہیں ہو سکتا، غیر مسلم تو داخل نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان ہی آیا ہوگا، مسلمان آئی ڈی میں ہی کوئی داخل ہوا ہوگا جس نے اپنے اسلام کو اسلام سمجھا ہوگا اور دوسرے کے اسلام کو اسلام نہیں سمجھا ہوگا۔ کوئی بدبخت، کوئی ظالم، شقی القلب وہی آیا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو محروم کیا کہ وہ جہنم رسید ہوا، لیکن وہ اہلکار وہ جنت کے اندر داخل ہوئے، شہادت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، تو حقیقت یہ ہے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ضابطہ امن و امان کا اتار دیا تھا کہ اگر انسانیت اس امن و امان کے ضابطے پر چلے تو آج پھر آپ کو دہشت گردی کے واقعات نظر نہیں آئیں گے۔ آج دہشت گردی ہوتی اس لیے ہے، ٹیررزم ہوتا اس لیے ہے کہ اللہ نے جو ایک ضابطہ امن و امان کا انسانیت کو دیا تھا، اس کائنات کے اندر اتارا تھا، آج اصل میں انسانیت اس کو فالو نہیں کرتی، اور سیدھا سادہ ضابطہ ہے، اور وہ حقوق اور فرائض کا ضابطہ ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی عنوان ہیں، ایک حقوق اور ایک فرائض۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، ان کو فرائض ادا کرنے ہیں، دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے فرض منصبی کو دیانتداری سے ادا کرتے رہیں گے تو سامنے والے کا حق ادا ہوتا رہے گا، اس کو حق چھیننے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ ایک باپ اگر اپنے زیر کفالت بیوی بچوں کا حق کے فرائض ادا کر رہا ہے، ان کے حق آٹومیٹکلی ادا ہو رہے ہیں۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ حقوق کی جنگیں، ہمارا حق، ہمارا حق، ہمارا حق، حقوق کی جنگیں۔ حقوق کی جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں۔ ایک باپ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دے، ایک اولاد اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دے، ایک شوہر اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دے، ایک بیوی اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دے، ایک بادشاہ اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا کرنا شروع کر دے، رعایا اپنے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دے۔ دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں، دنیا کے جتنے بھی منصب ہیں، جب اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا کرنا شروع کر دیں گے تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوں گے۔ کسی کو یہ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں کہ میرا حق دیجیے، اس لیے کہ شوہر جب دیانتداری سے بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو بیوی کو یہ شور مچانے کی ضرورت نہیں کہ میرا حق دیجیے۔ بیوی اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا کر رہی ہے تو شوہر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے۔ استاد اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا کر رہا ہے تو شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ شور مچانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے حق دیجیے۔ بادشاہ اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا کر رہا ہے تو رعایا کو یہ شور مچانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اس لیے کہ آٹومیٹکلی ایک دوسرے کے حقوق ادا ہونے لگیں گے۔ لیکن لوگ فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے حقوق کی جنگیں ہیں۔ یا یہ ٹیررزم کے واقعات عالمی قوتیں اگر دیانتداری سے دیکھیں تو ضرور اس نقطے پر پہنچیں گی کہ کسی نہ کسی درجے میں فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ امریکہ سے کوتاہی ہو رہی ہے، برطانیہ سے کوتاہی ہو رہی ہے، فرانس سے کوتاہی ہو رہی ہے، جرمنی سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اگر یہ اپنے کوتاہیوں کو دیکھے کہ ہاں واقعی ہم عالمی قوتیں ہیں، ہم سپر پاور قوتیں ہیں، ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، عدل و انصاف کے کیا تقاضے ہم پر لازم آتے ہیں، ان کو ہم دیانتداری سے اگر پورا کرتے رہیں تو ہمارے زیر دست جتنی قوتیں ہیں ان کو ہم سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آٹومیٹکلی ان کے حقوق ادا ہوتے رہیں۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ کوئی کسی کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ پھر کیا ہوتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن اور پھر یہ انتشار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض و حقوق یہاں تک کہ خالق اور مخلوق کے ضابطے بنا دیے۔ اللہ نے کہا میرے کچھ حقوق ہیں، میرے حقوق کو حقوق اللہ کہتے ہیں، تو میرے حقوق کو بھی ادا کرو، اور تمہارے آپس کے کچھ حقوق ہیں جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، تم آپس میں اپنے حقوق ادا کرو۔ مجھے دیکھو تو میرے حق کو ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جاؤ، اپنے جیسوں کو دیکھو تو اپنے جیسوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔
دنیا سے یہ جنگ و جدال ختم ہو جائے گا، لیکن بات وہ یہ ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہے، بڑی مچھلی کسی دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے فرائض منصبی پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اور آج دنیا کا کوئی خطہ اور رمضان جیسا مبارک مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی جنات تو بند کر دیے، شیاطین کو تو بیڑیاں ڈال دیں، لیکن افسوس ہے کہ رمضان کے اسی مہینے کے اندر ترکی کے اندر دھماکہ ہوا، استنبول کے اندر مسلمان روزے کی حالت کے اندر مارے گئے، بنگلہ دیش کے اندر دھماکہ ہوا، روزے کی حالت میں لوگ جنتوں کے اندر داخل ہو گئے، مدینہ طیبہ کے اندر دھماکہ ہوا، جدہ کے اندر دھماکہ ہوا، یعنی اسلامی ملکوں کے لیے دھماکے ہو رہے ہیں، یہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شیاطین کو جکڑ دیا تھا۔ یہ شیاطین کہاں سے آئے؟ اصل میں شیطانوں کی دو قسمیں ہیں، من الجنت والناس۔ قرآن نے کہا کہ شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جنات کے شیاطین ان کو تو ہم نے قید کر دیا ہے، ان کو تو ہم نے بیڑیاں ڈال دی ہے، لیکن انسانوں کے اندر شیاطین جو ہے ان کو ہم نے بیڑیاں نہیں ڈالی، وہ آزاد پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسانی شکل میں شیاطین ہیں، کہ جنہوں نے روزے کی حالت کے اندر ایسی حرکت کر کے لوگوں کو شہید کیا۔ عید کی خوشیوں کے اندر ایسے واقعات پیش آئے۔ میرے دوست بزرگوں، بات اصل وہی ہے، اگر عالمی قوتیں جب تک اس پر نہیں سوچیں گی کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر حقوق کس کے کیا ہیں، فرائض کس کے کیا ہیں، سب ایک ایسا ایجنڈا بنائیں کہ سب ایک دوسرے کے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں، میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی واقع پیش نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ یہ ریئیکشن ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے حق ادا نہیں ہو رہے، دوسرے کے حق ادا ہو رہے ہیں، فلاں کو قریب رکھا جا رہا ہے، ہمیں دور کیا جا رہا ہے، نتیجہ یہ کہ اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، حقوق کے ضابطے جب مکمل نہیں ہوتے تو پھر یہ انتشار و فساد پیدا ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسے میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو شدر بے مار نہیں چھوڑا، ان کو ایک ضابطہ حیات دیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے حق اس کو عبادت کرتے ہیں، تم عبادتیں کرو، نماز وقت پر پڑھو، روزے ادا کرو، زکاتیں ادا کرو، حج کے لیے لبیک لبیک کے نعرے لگاؤ، تو اللہ کہتا ہے میرے حق پورے ہو گئے، میں تم سے خوش ہوں۔ اور پھر اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ جو تمہاری معاشرت ہے ان کے حقوق ہیں، ان میں انسانوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ تمہارے اپنے جسم و جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، تمہارے باپ کے حقوق، تمہاری ماں کے حقوق، یہ ساری تفصیل تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی تو خود انسان کے جسم کے بھی حقوق رکھے ہیں، تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کا تم پر حق رکھا ہے۔ جو اللہ آنکھ کے حق کو نہ بھولے، بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی کے بارے میں سنا کہ ساری رات کھڑے ہو کے نفلیں پڑھتے ہیں، سارا دن روزے رکھتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، ان کے والد عمر بن عاص رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر جو ہے ساری رات نفلوں میں کھڑا رہتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس زمانے میں گوشت نہ کھانا ایک عبادت تھا۔ لوگ اس لیے گوشت نہیں کھاتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ گوشت نہ کھانے سے اندر کی جو سفری اور شہوت کی قوتیں ٹوٹتی ہیں، جب وہ قوتیں ٹوٹتی ہیں تو عبادت انسان آسانی سے کر سکتا ہے، اللہ کا تقرب آسانی سے پا سکتا ہے، اس لیے گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اور آج بھی اگر کوئی عبادت سمجھ کے گوشت نہیں کھائے گا تو یہ شرک ہوگا، یہ گناہ ہوگا۔ ہاں، آپ طبی مجبوریوں سے گوشت نہ کھائیں کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ ریڈ میٹ نہ کھائیے اس لیے کہ آپ کے ہارٹ کی صورتحال صحیح نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ طبی مجبوری سے نہ کھائیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ یا آپ نہیں کھانا چاہتے، آپ کی طبیعت گناہ، لیکن اگر اس کو عبادت اور اللہ کا تقرب سمجھ کے گوشت نہیں کھائیں گے تو یہ گناہ ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اسی تصور کے تحت گوشت نہیں کھاتے ہیں، تاکہ گوشت کھاؤں گا تو شیوانی قوتیں بھڑکیں گی، مجھے بیوی کی ضرورت پیش آئے گی، مجھے دیگر میرے ذہنی انتشار پیدا ہوگا، لہذا گوشت چھوڑ دیے۔ اب جب شکایت کی ابا نے، آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا، ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ میں نے سنا کہ تم ساری رات نفلوں پہ کھڑے رہتے ہو۔ کہ جی یا رسول اللہ۔ اور سارا دن تم روزے رکھتے ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ کہا تم گوشت نہیں کھاتے ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ دیکھو، شکایت کا ایک اصول یاد رکھے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جب آپ کو کوئی شکایت کرے تو آپ اس کو بلا کے برسنا نہ شروع کر دیں، آپ پہلے اس کی ویریفائی کریں کہ ہاں یہ شکایت یہ ہے تم میں کمزوریاں ہیں، جی یہ مان لیا، اب آپ اس کے بعد اس کو نصیحت کریں یا اس کو ڈانٹیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے سورا ڈانٹنا شروع کر دیا
اس نے کہا جی کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کہ تم نے ایسا کیا؟ نہیں جی میں نے تو کیا ہی نہیں، میں تو تھا ہی نہیں، اب آپ شرمندہ ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ہمیں سنت طریقہ بتا دیا کہ اگر ابا بھی شکایت کرے، اب آپ کہہ گئی ابا پہ کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ابا غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ جو دیکھا وہ کچھ اور تھا، جو سمجھا کچھ اور تھا، اس لیے ویریفائی کیا، بیٹے نے اقرار کر لیا کہ ہاں بالکل صحیح کہا ابا نے۔ اب آپ نے فرمایا کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری نفس کا تم پر، جان کا تم پر حق ہے۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اس طرح کرتے رہو گے تم کمزور ہو جاؤ گے، لاغر ہو جاؤ گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے، تمہاری آنکھیں اندر گٹ جائیں گی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے تم مزمحل ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ تمہارے حق جو ہے تمہاری جسم و جان کے اس کو پورا کرو، تم نیند پوری لو، تمہاری آنکھوں کا حق، تمہارے کھانا پینا پورا رکھو، تمہارے جسم کا حق، ابھی بیوی کا حق ادا کرو۔ اور فرمایا کہ دیکھو میں نے 3 حصے کر رکھے ہیں رات کے، ایک حصے کے اندر میں آرام کرتا ہوں، اور ایک حصے میں اپنی بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں، اور ایک حصے میں اپنے اللہ کا حق ادا کر کے سجدے میں گرتا ہوں۔ تم بھی رات کے 3 حصے کرو، یہ نہیں کہ ساری رات نفلوں میں کھڑے رہو۔ اللہ اکبر، پیغمبر ہے نا، پیغمبر، نبوت کی آنکھ ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی بتائے جی یہ صاحب ساری رات عبادت کرتے ہیں، سارے دن روزے رکھتے ہیں، ہم اس کا مصافحہ کر کے ہاتھ چھوئیں گے، بڑا اللہ والا ہے، کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں نا، ہماری نگاہ نبوت نہیں ہے، ہم یہ ان سطحی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جو طریقہ سنت سے ہٹ گیا وہ کیا پہنچا ہوا طریقہ، سنت نبی کا طریقہ یہ سب کچھ ہے۔ نبی نے بتا دیا 3 حصے کرو، آرام کرو، جسم جان کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، ڈانٹا۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اور فرمایا تم گوشت نہیں کھاتے، تم گوشت نہیں کھاؤ گے تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، تم بالکل ہڈیوں کا پنجر ڈھانچہ بن جاؤ گے، گوشت کھاؤ تاکہ تمہارے جسم کے اندر قوت رہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیک جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ دیکھو جسمانی قوت اور طاقت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے بہتر قرار دیا، اس لیے کہ قوت کی وجہ سے وہ خدمت بھی کرے گا، وہ عبادت بھی زور و شور سے کرے گا، وہ ہر چیز بڑھ چڑھ کے آگے کرے گا، کیونکہ اس کے جسم میں قوت اور جان ہے۔ مزمل کمزور، کل اگر میدان جہاد میں نعرہ تکبیر لگا تو یہ کمزور مومن کیا کرے گا، لیکن طاقتور ہوگا تو اس قوت کے ساتھ میدان جہاد میں اللہ کے کلمے کو بلند کرے گا۔ اس سے میرے دوستو بزرگوں، اس لیے فرمایا کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف۔ تو حقوق جسم کے بھی رکھے ہیں، اور جس اللہ کے دین نے جسم کے حقوق رکھے ہیں، کیا دائیں بائیں چلنے والے انسانوں کے حقوق نہیں رکھے ہوں؟ مسلمانوں کو بھی حق رکھا ہے، انسانوں کو بھی حق رکھا ہے، کافروں کے حقوق رکھے ہیں، ذمیوں کے حقوق رکھے ہیں، ہر ایک کے حقوق کا اپنا اپنا ضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، اور یہی وہ ضابطہ حیات ہے۔ اگر اس ضابطہ حیات کے اندر انسان چلنے لگیں تو دنیا کے اندر امن و آشتی آ جائے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر 23 حق 23 حق لکھے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 23 حق ہیں، اور اگر ان سب کو سمیٹ کر ایک لفظ میں بند کیا جائے تو ایک لفظ بنتا محبت، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دل سے سچی محبت کرے۔ جب محبت کرنے لگے گا اس کی مال کی حفاظت بھی کرے گا، اس کی جان کی حفاظت بھی کرے گا، اس کی عزت آبرو کی حفاظت بھی کرے گا، اس کے ہمدردی بھی کرے گا، گویا کہ سارے کے سارے حقوق ایک محبت کے عنوان سے ادا ہوتے جائیں۔ اور آج ہم میں محبت نہیں ہے، آج مسلمان میں دوسرے مسلمان کے لیے محبت نہیں ہے، سارے رشتے ہوں لیکن محبت نہیں ہے۔ اگر مسلمان سے محبت کرنے لگے تو آپ یاد رکھیں کہ پوری امت اسلامیہ ایک جسد واحد بن جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ پوری امت اسلامی ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اس جسم کے کسی ایک عضو کے اندر جب تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف میں ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو پاؤں بھی نہیں سوتا، ہاتھ بھی نہیں سوتا، سر بھی نہیں سوتا، سارا جسم اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے جاگتا اور کروٹیں بدلتا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے کے اندر تکلیف ہے تو آنکھ سوتی نہیں ہے، کان بھی سوتے نہیں ہیں، پورا جسم اس تکلیف میں ساتھ شریک رہتا ہے۔ اللہ کے نبی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پوری امت اسلامیہ یہ جسد واحد کی طرح ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے پہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوگا، وہاں اس تکلیف کی وجہ سے تڑپتا ہے۔
آج استنبول کے اندر دھماکہ ہوا، امریکہ کا مسلمان تکلیف سے تڑپے گا۔ بنگلہ دیش میں دھماکہ ہوا، امریکہ کا مسلمان تکلیف سے تڑپے گا۔ مدینہ میں دھماکہ ہوا، امریکہ کا مسلمان تکلیف سے تڑپے گا، اس لیے کہ وہاں مرنے والے میرے بھائی بند تھے، میرے ایمانی بھائی تھے جو دنیا سے گئے اور روزے کی حالت میں گئے، اور روزے میں شام کی پیاس اور شام کے کھانے پینے افطار کی تیاریاں کرنے والے ایک بم دھماکے کی وجہ سے سیدھے جنت میں داخل ہو گئے۔ لیکن تکلیف دہ بات ہے کہ ہم سے جدا ہو گئے، تکلیف دہ بات ہے کہ ان کے ورثہ پر کیا گزری ہوگی، کیا ارمان ہوں گے، کس طریقے سے گویا کہ، لیکن یہ کرنے والے یہ ظالم بدبخت۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والی کی سزا اتنی سخت بیان کی، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، قصدن اس کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی 5 سزائیں بیان کی۔ پہلی فرمائی کہ جزاء جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ خالداً فیہا، دوسری سزا کہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور تیسرا وعید یہ کہ فرمایا کہ اللہ کا غضب اور غصہ اس پر ٹوٹے گا۔ ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پر برسے گی۔ اور فرمایا کہ اس کے لیے عذاب عظیمہ، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ دیکھو 5 سزائیں، اس انداز سے اللہ نے قرآن میں کسی کی سزا ذکر نہیں کی جس انداز سے کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کی سزا بیان کی۔ جہنم میں گرے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اس پہ ٹوٹے گا، اللہ کی لعنت اس پہ ٹوٹے گی، اور عذاب عظیم کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو مارنے والوں نے یہ نہ سوچا، استنبول میں تو ہم سوچ سکتے ہیں شاید کوئی غیر مسلم ہو، بنگلہ دیش میں سوچ سکتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہو، لیکن مدینہ طیبہ کی حرم کی حدود میں کرنے والا کون تھا؟ اگر کوئی بدبخت غیر مسلم بھی تھا تو مسلمان آئی ڈی کے ساتھ ہی حدود حرم میں داخل ہوا ہوگا۔ آخر اس نے اپنے اسلام کو اسلام سمجھا، دوسروں کے اسلام کو اسلام نہ سمجھا۔ اسے اس دربار کے تقدس کا نہیں دیکھا۔ اس دھماکے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرما رہے ان کو کتنی ایذا اور تکلیف ہوگی، اسے یہ نہ سوچا۔ اللہ کو اس پر غضب ٹوٹے گا، لعنت اس پر ہوگی۔ اس لیے زوردار الفاظ سے اللہ نے قرآن کریم میں سزا بیان۔ لیکن دوستو بزرگوں، بات وہی ہے کہ عالمی قوتوں سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ جب تک حقوق و فرائض کے ضابطے پر یہ نظر ثانی نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ معاملات رکنے والے نہیں۔ میں نے ٹی وی میڈیا پر بھی بارہا یہ بات کہی کہ دہشت گردی اس وقت پوری دنیا کی ٹاپ پرائرٹی ہے۔ امن و امان دنیا کی ٹاپ پرائرٹی ہے کہ امن و امان ہو جائے، دنیا میں لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں، مال محفوظ ہو جائیں، عزت آبرو محفوظ ہو جائے۔ محفوظ ہونے کے لیے تو آواز لگا رہے ہیں، لیکن محفوظ ہونے کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ اس ضابطے پر تو غور کریں۔ کسی اللہ والے سے تو پوچھے کہ وہ ضابطہ کیا ہے۔ اللہ نے کوئی ضابطہ دیا جس سے دنیا بنائی، آباد کرنے کے لیے انسانوں کو آباد کیا ہے، آخر اس سے کوئی ضابطہ حیات تو دیا ہوگا۔ اگر وہ غور کریں گے تو میں نے 2 لفظ میں بتا دیا، حقوق و فرائض۔ یہ حقوق و فرائض کا یہ ضابطہ اللہ نے دے رکھا ہے۔ اب یہ ساری قوتیں، اسلامی غیر اسلامی قوتوں کے بڑے بیٹھ کر سوچیں کہ ہم اپنے اپنے فرائض ادا کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ جہاں جہاں کوتاہی ہو رہی ہے اس کو نشان لگائیں۔ کس کے حقوق ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کس کے حقوق ادا کرنے میں ہم ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، ذرا دیکھیں کہاں ہمیں بیلنس کی ضرورت ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ اپنے عمل میں ایکسٹریم چلے جاتے ہیں، یا ادھر کی ایکسٹریم میں چلے جائیں گے یا ادھر کی ایکسٹریم میں چلے جائیں گے، تو پھر یہ ایکسٹریم واقعات پھر رونما ہوں گے۔ ایک باپ اپنی 5 اولادوں میں سے ایک بیٹے کو بہت زیادہ چاہتا ہو اور باقی 4 کو نہ چاہتا ہو، تو باقی 4 میں حسد پیدا ہوگا یا نہیں؟ یہ تو قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص ہے۔ یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے والا یعقوب، اس کے باقی بھائی یوسف سے حسد کرنے لگے کہ نہیں؟ ان کے دل میں باپ کا مقام گرا یا نہیں گرا؟ کیسا باپ ہے، ہم کما کے لاتے ہیں، یوسف پر جان دیتا ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں یوسف کا کیا کرتے ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا۔ یہ تو نص قطعی ہے۔ اپنی اولادوں میں سے بھی کوئی بھائی کے زیادہ پیار کو برداشت نہیں کرتا، اور یہاں آپ دنیا کے ان خطوں پر تو اپنی مہربانیاں نشاور کر رہے ہیں، ان خطوں کا بھولے ہوئے ہیں، ان پر اپنا غضب توڑ رہے ہیں، ان پر اپنی لعنت توڑ رہے ہیں، ان پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں، اور دوسروں کا آغوش کے اندر لے کے بیٹھے ہیں۔ کیا دنیا کے اندر عداوت و فساد پیدا نہیں ہوگا؟ بالکل پیدا ہوگا۔ آپ مجھ سے زیادہ میڈیا کو جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سیاست کو جانتے ہیں، میں سے اشارے کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ لیکن بات وہی ہے، جب تک یہ عالمی قوتیں اعتدال کے ساتھ پوری دنیا کے حقوق و فرائض کے ضابطے کو بیلنس میں نہیں لائیں گے، اس وقت دنیا کے اندر امن و امان آنا مشکل ہے۔
مشکل. ایک باپ ایک ماں اگر اپنی اولاد میں کسی کو زیادہ چاہے، بلکہ شریعت کا حکم ہے ایک اولاد کو تم زیادہ میراث بھی نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ نے جو ضابطہ میراث سے رکھا اسی کے مطابق میراث بٹے گی. بھلے تمہارا نیک تابعدار بچہ ہو، تابعدار کی بھی اتنی میراث ہوگی جتنی نافرمان کی میراث ہوگی. شریعت کو دیکھو، اس لیے ضابطہ ایسا رکھا ہے تاکہ آپس میں فساد پیدا نہ ہو. اگر یہ دیکھیں گے فاسق کہ یار اس تابعدار کو زیادہ حصہ ملے گا، تو پھر وہی ہوگا جو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اس میراث کو حاصل کرنے کے لیے بھتیجے نے چچا کو قتل کیا. سورہ بقرہ جو اتری، جس پر سورہ بقرہ کا جو واقعہ آیا وہ کیا تھا؟ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو اس لیے قتل کیا کہ چچا جب قتل ہوگا تو اس کے بعد وارث میں ہی ہوں، لہذا ساری میراث مجھے ملے گی. لیکن اسی وقت اللہ نے قانون بنا دیا کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر یہ اصول قائم ہو جاتا کہ قاتل مقتول کا وارث ہو سکتا ہے تو پھر آج ہر ایک اپنے ابا کو بھی قتل کرنے کو تیار ہو جاتا. کیونکہ آج لوگوں میں محبتیں نہیں ہیں، لوگوں کے دلوں میں دولتیں ہیں. یار ابا نے بڑی زندگی گزاری، 70 سال کا بڈھا ہو گیا، اب راستے سے ہٹے ساری میراث مجھے ملے. یہ نہ ہو کہ 120 سال میں مرے، اس وقت اب میں بھی بڈھا ہو گیا تو میں نے پھر کیا مزے اڑائے، لہذا قتل کرو ابا کو، میراث حاصل کرو. نہیں، اللہ نے اسی وقت جو واقعہ پیش آیا کہ بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تاکہ میراث ملے، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت قانون بنا دیا کہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم. اب قیامت تک بھی اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کیا تو وہ اب اس کی میراث کا وارث نہیں ہو سکتا. اس لیے اب کوئی وارث اپنے مورث کو قتل نہیں کرے گا. جانیں محفوظ کر دی اللہ تبارک. اس سے میرے دوست بزرگوں، بس اس مختصر وقت میں یہی درخواست ہے کہ عالمی قوتیں جب تک بیدار مغزی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ جب حقوق و فرائض کے ضابطے پر نظر ثانی نہیں کریں گی، اس وقت تک دنیا کے اندر امن و امان آنا مشکل ہے. آپ کی یہ ظاہری اسلحے کی، سیکورٹی کی، فوجوں کی قوتیں کچھ نہیں کر سکتی جب تک دل و دماغ کو متغیر نہیں کیا جائے گا، دل و دماغ کی تسکین کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے. اس وقت سیکورٹی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ میں تو سیکورٹی اہلکار مارے گئے، وہاں کو عوام نہیں ماری گئی. پولیس اور سیکورٹی اور فوجی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے. اس لیے اسلحے گولی سے یہ امن و امان پیدا ہونے والا نہیں. ہاں اسلحے گولی سپورٹ ہوتے ہیں امن و امان پیدا کرنے کے لیے، دشمنوں کو ڈراوے کے لیے، لیکن اصل میں دل اور دماغ کے ضابطے جب بدلتے ہیں، جب امن و امان پیدا ہوتا ہے. تو میری درخواست عالمی قوتوں سے یہی ہے کہ حقوق و فرائض کے ضابطوں کو اعتدال کی دنیا کے اندر، عدل و انصاف کے ترازو کے اندر تول لیں. دنیا کے ہر خطے کے انسانوں کو برابر نگاہ سے دیکھیں، برابر ان کے حقوق ادا کریں، اپنے فرائض کو دیانتداری سے پورے کریں. تو خدا کی قسم انشاءاللہ آپ شرمندہ نہیں ہوں گے اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کو قائم کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا، آپ نے تو رینگنے والی چیونٹی کے بارے میں فرمایا. ایک شخص نے رینگنے والی چیونٹی کو آگ میں جلا دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا. ایک شخص نے بلی کے حق کو توڑا، بلی پر ظلم کیا تھا، اس کو باندھ دیا تھا، اس ظلم کی وجہ سے مر گئی تھی، اللہ نے اس بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا. دیکھا، یہ فرمایا کہ ایک طائفہ نے، بدکارہ عورت نے ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی. تو نبی نے یہ جو بات بتائی ہے، یہی پھر ان کے صحابہ کے اندر آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر بادشاہ کیا کہتا ہے، فرمایا کہ خدا کی قسم اگر دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر پیاس کی وجہ سے مر گیا، فرمایا کل روز قیامت اس کی پوچھ بھی عمر سے ہوگی. میں مجرم سمجھتا ہوں اس بات کو کہ میں مجرم ہوں کہ وہ دجلہ کے کنارے پر پیاسا کیوں مر گیا. اور دجلہ کے کنارے کا اس لیے فرمایا کہ مجھے یہ کہنے کا بھی عذر نہیں ہے کہ میں کل رب ذوالجلال کو کہوں اے رب ذوالجلال وہ تو دریا کے کنارے پر تھا، آگے منہ بڑھا کے پی لیتا، اس کی اجل آئی بھی تھی. نہیں، وہاں کنارے پر بھی اگر مرا ہے تو عمر تجھ سے کر روز قیامت میں پوچھ ہوگی کہ تیرے زیر سلطنت، تیرے کفالت رہنے والے کتے کا بچہ پیاس سے مرا ہے، عمر تو اس کا جواب دے. کیا آج کا حکمران یہ سوچتا ہے؟ آج کے حکمرانوں کے زیر سلطنت کے اندر تو کتا تو کیا، بڑے بڑے سروں والے لوگ جو تحتے ہو جاتے ہیں، بڑے علم و فضل کی مسندوں میں بیٹھنے والے تحتے ہو جاتے ہیں، بڑے ولایت و معرفت کے ولی وہ تحتے ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ کل روز قیامت میں ان کی پوچھ تم سے ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ دیا کہ رینگنے والی چیونٹیوں کا بھی حق ہے، اڑنے والی ان چڑیوں کا بھی حق ہے، رہنے والی جنگل کے اندر ہرنوں کا بھی حق ہے. ایک جانور کا حق متعین کیا. اور جس کو آج مغربی دنیا نے اینیمل پروٹیکشن کے ادارے بنائے، یہ اینیمل پروٹیکشن کے ادارے، یہ ان کی عقل میں وہی نہیں آئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو دیکھا
کہ حدیثوں کو دیکھا کہ یار وہاں جانوروں بھی حق ہے، انہوں نے وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ متعین کر دیا۔ آج یہ مغربی دنیا کی ترقی نہیں، یہ رسول اللہ کے دیے ہوئے ضابطے ہیں۔ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی لوٹ کھسوٹ کے اندر مارے گئے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب دے رکھا تھا۔ آج انہوں نے باقاعدہ ادارے بنا لیے، اینیمل پروٹیکشن کے ادارے بنا لیے، جانوروں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، کہ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پہلے بتا دیا ایک چونٹی پر بھی کسی سے ظلم کیا وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ آج ہم اس کی پرواہ نہیں، ہم تو آج اسٹڈی کرنے بیٹھتے ہیں، اگر چونٹی کاغذ پہ آتی ہے اس کو یوں مسل کے پھینک دیتے ہیں، اس کی بھی پوچھ ہوگی کیوں مار دیا، آپ پھونک مار کے ایک طرف کر سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے پر بات ختم کرتا ہوں۔ درد ہے کہتا جاؤں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میرے دوست بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔ اتنا بڑا آدمی، اتنی کتابوں کو مصنف، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا کہ امام غزالی سے پوچھا کہ کیا حال ہوا، کہا کہ اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی۔ تو پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ امام غزالی ہمارے لیے کیا لایا ہے؟ میں نے کہا میں نے فلاں کتاب لکھی، میں نے فلاں کتاب لکھی، میں نے فلاں کتاب لکھی، میں نے ہزاروں شاگرد پیدا کیے، پوری تفصیل بیان کی۔ اللہ نے فرمایا کہ امام غزالی ہم نے بخشش تمہاری صرف ایک عمل کی وجہ سے کی ہے، اور وہ عمل تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ کہا رب الزجاج مجھے تو خبر نہیں۔ کہا کہ تم ایک مرتبہ کتاب تصنیف کر رہے تھے، تم نے دوات کے اندر قلم ڈبویا اور سیاہی لگی، تم لکھنے لگے تھے، ایک پیاسی مکھی آئی اور وہ سیاہی کو چوسنے لگی، تمہاری قلم کی نوک سے سیاہی کو چوسنے لگی، تم نے اس لیے قلم کو روک دیا کہ یہ پیاسی ہے، یہ جگر اپنا ٹھنڈا کر لے، تم نے لکھنا چھوڑ دیا اور وہ اس کا سیاہی پیتی رہی، جب اس کی پیاس مٹ گئی، اب وہ جب اڑ گئی، اب تم نے لکھنا شروع کیا، تم نے ایک مخلوق کی پیاس کو ٹھنڈا کیا، آج جہنم کو میں نے تجھ پر ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ بڑے بڑے تہجد اور بڑے بڑے ذکر و اذکار پہ ناز نہ کرنا، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کون سا عمل قبول ہو جائے۔ ایک مکھی کو سیاہی پلانے والا امام غزالی اس کی وجہ سے بخشا گیا، اس سے کسی چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق و فرائض دے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، امریکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سپر پاور بنایا ہے، ہم امریکہ کی انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حقوق و فرائض کے ضابطے پر ڈسکس کرے، دنیا کے بڑے بڑے مختلف لوگوں کو جمع کرے اور پوری دنیا کے خطوں، پوری دنیا کے انسانوں کے طبقوں کے حقوق و فرائض کا ضابطہ متعین کر کے عدل و انصاف کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر دے۔ خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔